نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے آج کچھ بات بھی کروں گا عمل کے حوالے سے کہ اعمال ہمارے کس طرح کے ہیں اور کس طرح کے ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کسی صورت میں بھی 100% قبولیت والے یا کامیاب والے نہیں ہوتے، کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، میرے اور آپ کے کیا کسی کے بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو جس وقت انسان اعمال کرنا چاہے تو سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے، خلاص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو پھر یہ سمجھیں کہ میں اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں جو اس دنیا کو بنایا ہے۔ تو اس دنیا کو بنانے والے میرے اللہ جی، ان کا مقام رتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پہ قادر ہے، غفور رحیم ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم اللہ جی کے سامنے کھڑے ہوں تو پھر اس طرح ہوں کہ سمجھے کہ آج میری اللہ جی سے ملاقات ہے۔ یہ تصور کر لیں، جس وقت بھی اللہ کے سامنے نماز کے لیے جب کھڑے ہوں، اعمال کوئی بھی عمل ہو، مثلا آپ کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت آپ یہ چیز اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ آج کا جو یہ میرا عمل ہے، آج کا جو یہ وظیفہ ہے، اس عمل کے اندر میں اللہ جی سے ملاقات کروں گا۔ جس وقت آپ یہ نیت کر لیں گے اخلاص نیت کے ساتھ، پھر دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر آپ کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ آخرت میں تو ہوں گے، اس کی تاثیر دنیا میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعمال کی برکت سے ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اور میرے اعمال اچھے ہوں، اور یہ آپ آج سے تعیہ کر لیں، اپنے آپ کو یہ منوا لیں اس دل کے اندر کہ کوکل عباد کا خیال بہت کروں گا۔ پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک دفعہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم عالیہ کا ایک کلپ سن رہا تھا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر معاف فرمائے، وہ بیان فرما رہے تھے کہ کسی کو دکھ، کسی کو تکلیف سے نکالنا، کسی کی پریشانی ہو تو اس کا حل نکال کر اس کو دینا، اسے دکھ تکلیف سے نکالنا 1 ماہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا اس سے افضل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی بندہ تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی مسائل میں ہے، اس کو اس تکلیف سے نکالنا، پریشانی سے نکالنا، اس کے دکھ اور تکلیف دور کرنا، مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنا، اگر اس کو تکلیف سے نکالیے تو وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو اعمال کے ذریعے انسان اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے، اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حقوق العباد کا بہت ہی خیال کیا جائے۔ میرے اندر اور آپ کے اندر یہ کمی موجود ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، اس چیز کو محاسبہ کر کے دور کرنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کر، تاکہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں 100% تو نہیں تو 70% تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ 2 فرشتے میرے اور آپ کے جو بیٹھے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا بول رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، برا بول رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اعمال کتنے بہتر ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کیا جائے۔ بات میں کر رہا تھا ذکر کی۔ تو ذکر کرنے والا جو انسان، اللہ کا ذکر جو انسان کرتا ہے، کوئی بندہ کرتا ہے،
تو اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ذکر کرنے والا انسان وہ کچھ کر لیتا ہے جیسے وہ ذکر کرنے کے بغیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے، ایسی طاقت رکھی ہے کہ انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو ظاہر انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی ذکر کی طاقت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی طاقت ہے، یہ روحانیت ہے، یہ روح ہے۔ انسان کے وجود کے اندر اگر نہ ہو تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر بٹھا لیں کہ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی معاملہ کرنا چاہیں، اس وقت اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں، خلاص سے نیت کے ساتھ۔ نیت آپ کی یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کی رضا، اللہ تو راضی ہو جا۔ تو یہ چیز اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں، نیت صاف کر لیں، پھر دیکھ لیں کہ دنیا میں کیسے کامیابی ہوتی ہے۔ جو آج میں عمل بتا رہا ہوں بالخصوص تسخیر کا عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ کسی کا رزق معاملہ ہے، معاشی تنگی ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ ایک تو ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس ماہ میں اس کی تاثیر ویسے بھی بڑھ جاتی ہے، بہت ہی بہترین خوبصورت عمل بھی ہے اور ماہ بھی ہے، مہینہ بھی بہت افضل ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس ماہ میں پڑھے جائے، اور ویسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں ضروری کہ اس ماہ میں ہی پڑھا جائے، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی عامل حضرات ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ 11 دن کا یہ عمل ہے۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، یہ آیت، یہ جو کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ پھر درود شریف، درود شریف کون سا؟ نماز والا۔ جس وقت آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں نا، آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان ہونا چاہیے اس عمل کے اوپر کہ یہ میرا عمل انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا، اور ہو ہی نہیں سکتا یہ ناکام ہو۔ بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت عمل ہے، تسخیر کا عمل ہے، اور تسخیر رزق کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی دکان کے اندر، کسی دفتر کے اندر، آفس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، گاہک نہیں آ رہا ہے، پریشانی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کے اس عمل کو کرے گا تو میں شرطاً کہتا ہوں اس کی ساری پریشانیاں، ٹینشنیں خود بخود دور ہو جائیں گی، عوام کا اس کے طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، رزقی معاملات اس کے حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اعمال کے ساتھ جڑا جائے۔ اور نمازوں کی پابندی، 5 وقت مرد حضرات باجماعت نماز ادا کرے، عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے کہ جو ہی اذان ہو فوراً وضو کیا اور نماز کے لیے ان کی تکبیر الہی ہے۔ بس یہ ذہن کے اندر بٹھا لیں، دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ ہم نے اس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے، یہ طریقہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔